آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مجتبی مرحبا مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارا بہت پیارا سلسلہ ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شمائل و خصائل کے بارے میں، تو اول تا آخر ضرور دیکھیے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم اطہر کیسا تھا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم مبارک نہایت نرم و نازک تھا۔ مزید فرماتے ہیں کہ میں نے ریشمی کپڑوں کو بھی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے نرم و نازک نہیں دیکھا۔ آگے فرمایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ اچھی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھی۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس پر نہ ہی کبھی مکھی بیٹھی، نہ ہی جوئیں آپ کے کپڑوں میں پڑیں، اور نہ ہی کھٹمل اور مچھر نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاٹا۔ سنتے ہیں مہر نبوت کے بارے میں۔ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا، جو کبوتر کے انڈے کی مقدار ابھرا ہوا ایک غدود تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قد مبارک کیسا تھا؟ تو آئیے اس کے بارے میں بھی سنتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قد نہ ہی لمبا تھا نہ ہی چھوٹا، بلکہ درمیانہ قد تھا۔ بوقت رفتار ایسا معلوم ہوتا کہ گویا آپ بلندی سے اتر رہے ہیں۔ میں نے نہ آپ کا مثل آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے مقدس گیسو کیسے تھے؟ یہ بھی سنتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے گیسو مبارک نہ گھنگردار نہ بالکل سیدھے، بلکہ ان دونوں کی درمیانی کیفیتوں میں تھے۔ پہلے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گیسو مبارک کانوں کی لو تک تھے، پھر شانوں تک خوبصورت گیسو لٹک رہے تھے۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے بال اتروا دیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رخ انور کیسا تھا؟ آئیے اس کے بارے میں بھی سنتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے حلیے کے بارے میں پوچھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے فرمایا، جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو اچانک دیکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب و دبدبہ سے ڈر جاتا، اور جو پہچاننے کے بعد ملتا وہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی نورانی آنکھوں کے بارے میں بھی سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں بڑی بڑی اور قدرتی طور پر سرمگی تھیں، پلکیں گھنی اور دراز تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لعاب دان کے بارے میں ایک روایت سنتے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے انور پر تیر لگ گیا، تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا لعاب دان ان کے چہرے پر لگایا تو خون فوراً بند ہو گیا، پھر زندگی بھر تیر و تلوار کا زخم نہ لگا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی آواز مبارک کیسی تھی؟ انبیاء کرام کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ ان کی آوازیں خوبصورت ہوتی ہیں، خوش الحان ہوتی ہیں، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبرو، خوش آواز اور خوش کلام تھے۔ اس قدر بلند آواز بھی تھے کہ دور و نزدیک والے سب یکساں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارک سنا کرتے تھے۔ ناظرین، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں، شمائل اگر ہم گننا چاہیں تو گننے میں نہیں آئیں گے۔ چاند حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم شمائل میں نے بیان کیے ہیں۔ اگلا جو ہمارا سلسلہ ہوگا وہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزات کے بارے میں ہوگا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیک یا نور الہدی، السلام علیک یا نور